السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 152 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ پچھلی کچھ درس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح تمام انبیاء کرام پر فضیلت عطا کی ہے۔ آئیے درس کو شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہقی نے فضائل صحابہ کی بحث میں ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دور سے نظر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص غریبوں کا سردار ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، کیا آپ غریبوں کے سردار نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں تو تمام جہانوں کا سردار ہوں، وہ غریبوں کا سردار ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ تمام جہانوں میں انبیاء اکرام بھی ہیں، لہذا آپ کو انبیاء اکرام پر سیادت، فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو محمد ابن عیسیٰ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال سے کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ ہر امیر کو اپنی رعیت کی مقدار پر مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایک شخص بستی کا امیر ہو تو اسے مشقت اس بستی کے رہنے والے لوگوں کی مقدار میں اٹھانی پڑتی ہے اور ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اور اگر ایک شخص روئے زمین کا مشرق و مغرب تک حاکم بنا دیا جائے تو اسے بنسبت ایک بستی یا ایک علاقے کے حاکم سے زیادہ مال اور ذخائر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کو بہت ہی زیادہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا اور ان کے انتظامات کرنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر ایک رسول کو ایک قوم کی طرف بھیجا جائے تو اسے توحید کے خزانے اور معرفت کے جواہر اسی مقدار میں دیے جاتے ہیں، کیونکہ جتنی مقدار رسالت کی ہے، یعنی جتنے امتی ہوں گے اسی مقدار میں خزانے توحید اور جواہر معرفت کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر کسی رسول کو ایک علاقے میں رسول بنا کر بھیجا گیا تو اس رسول کو اپنے امتیوں کے مطابق خزانے توحید اور جواہر معرفت کی ضرورت ہوگی۔ اگر کسی ذات کو تمام اہل مغرب و مشرق اور تمام جنوں اور انسانوں کا رسول بنایا گیا ہو تو یقیناً اسے اس کی رسالت کی وسعت کے پیش نظر روحانی خزانے یعنی معرفت کے جواہر اور توحید کے خزانے بھی وسیع تر عطا ہوں گے تاکہ ان کی مقدار امت کے مطابق ہو سکے۔ تمام انبیاء اکرام کو اتنی وسیع نبوت نہیں عطا کی گئی جتنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، کیونکہ ہر نبی کو کسی قوم، کسی علاقے کا نبی بنایا گیا، لیکن حبیب پاک کو ساری کائنات کا نبی بنایا گیا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وسیع تر ہے، یقیناً یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ کو حکمت اور علم کے وہ خزانے عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی ایک کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم، وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب روح البیان فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، جو وحی فرمائی یہ وحی بغیر واسطہ کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس وحی کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، ان اسرار پر کسی اور کو اطلاع نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راز تمام مخلوق سے مخفی رکھا، کسی کو نہیں بتایا کہ وحی کیا تھی، کیونکہ یہ محب اور محبوب کے راز تھے۔ محب اور محبوب اپنے درمیان مخفی رازوں پر دوسروں کو مطلع نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان وہ راز تھے جس پر کرامن کاتبین بھی مطلع نہیں تھے، اور فصاحت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خصوصی انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، یعنی مختصر کلام جو کثیر مطالب کا حامی ہو اسے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے جو کسی کو عطا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب یعنی قرآن مجید عطا کی گئی وہ سب کتابوں سے افضل ہے، اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ ان تمام وجہوں کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت تمام انبیاء اکرام پر ظاہر و عیاں ہو گئی۔ محمد بن حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب النوادر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بے شک آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو نجی اور مجھے حبیب بنایا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی اور قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، میں اپنے حبیب کو اپنے خلیل اور اپنے نجی پر ترجیح دے رہا ہوں۔ جب رب تعالیٰ نے قسم اٹھا کر اپنے خلیل اور اپنے نجی پر اپنے حبیب کی برتری کو بیان فرما دیا تو اب سمجھنے میں مشکل نہیں رہی کہ آپ ہی افضل الانبیاء ہیں۔ بخاری اور مسلم میں امامہ بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ذکر کی گئی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء اکرام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی مکان بنایا، بہت حسین و جمیل بنایا اور مکمل بنایا، لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اس گھر کو دیکھنے کے لیے اس میں چکر لگانا شروع کیا اور وہ اس کی تعمیر پر تعجب کرنے لگے کہ بہت حسین و جمیل اور مکمل طور پر بنایا گیا، اور کہنے لگے کہ تم نے یہاں ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی کہ یہ گھر مکمل ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قصر نبوت شاندار حسین و جمیل بنایا لیکن ایک نبی کے آنے کی جگہ کو چھوڑ دیا۔ لوگ اس کے منتظر تھے کہ وہ خاتم النبیین بھی آ جائیں تاکہ قصر نبوت کی باقی جگہ مکمل ہو جائے۔ اس طرح قصر نبوت مکمل ہوگا تو میں نے آ کر اس قصر نبوت کی تکمیل کی۔ اب واضح ہوا کہ جس ذات کے بغیر قصر نبوت نامکمل تھا اور اس ذات نے آ کر اسے مکمل کیا، وہ ذات ہی سب سے افضل ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سید الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام میں سے اگر کسی کو ندا کی تو ذاتی نام سے، جیسے فرمایا، اے آدم ٹھہر جاؤ۔ ہم نے اسے پکارا، یعنی اے ابراہیم، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نام سے کہیں بھی نہیں پکارا، یعنی محمد نہیں کہا، بلکہ اے نبی اور اے رسول، اس قسم کے صفاتی ناموں سے پکارا جو آپ کی افضلیت پر واضح دلیل ہے۔ خیال رہے کہ راقم بغیر ضرورت شرعی وغیرہ کے یا محمد کا اس وجہ سے قائل نہیں کیونکہ
اس میں وہ ادب نہیں جو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ اور اس قسم کے الفاظ مبارکہ میں ہیں۔ اس لیے یا اللہ یا محمد کے بجائے یا اللہ یا رسول اللہ کے کتبے لگائے جائیں۔ راقم کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی 20ویں وجہ یہ ہے کہ آپ کو جس طرح کے اصحاب ملے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما، ایسے اصحاب کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام آپ پر جان نثار کرنے والے تھے، ایسے کسی اور کے نہ تھے۔ اس لحاظ پر بھی آپ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے اس باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ تذکرۃ الانبیاء کے درس کو سنتے رہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور تذکرۃ الانبیاء کے تمام نئے آنے والے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر درس کے ذریعے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔